پارٹ 19 تجلیات نبوت، پہلی بیعت عقبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدے کے مطابق اگلے سال 12ویں سال نبوت کے موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے، 10 خزرج سے اور 2 اوس سے۔ خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن رب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پہلے سال آ چکے تھے، اور 5 یہ تھے: معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نضلہ۔ اور قبائل اوس کے 2 آدمی یہ تھے: ابو حیثم بن الطیحان، اسیم بن سعیدہ۔ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کوئی بہتان نہ لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اس دنیا ہی میں اسے اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آتے تھے، کوئی بھی آتا تھا، تو یہ ساری چیزیں کیونکہ جاہلیت میں بہت زیادہ کامن تھیں یہ سارے گناہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بیعت لیتے تھے۔ تو یہ پہلے بیعت عقبہ تھی جس میں مدینہ کے اوس اور خزرج کے کچھ لوگوں نے آ کے آپ سے بیعت لی اور وہ مسلمان ہوئے۔ یثرب میں اسلام کی دعوت۔ اب یثرب جو ہے وہ مدینہ کو کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے تو آپ نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرما دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو امامہ بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حضیر سے کہا، ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو۔ اسید نے اپنا نیزہ لیا اور ان دونوں کے پاس آئے۔ انہیں اسد نے دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ میری قوم کے سردار تمہارے پاس آ رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرو۔ اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، ناگوار آئے تو جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے۔ انہوں نے کہا، تم نے انصاف کی بات کہی، اور اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔
حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو پسند کیا اور اسے قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ پھر حضرت اسید رضی اللہ عنہ واپس ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک ہیلا اختیار کیا، یعنی ایک ٹرک انہوں نے کی کہ کس طرح سے سعد بن معاذ جو تھے وہ سردار تھے، ان کو کیسے بھیجا جائے مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ کہا کہ میں نے دونوں سے گفتگو کی تو واللہ مجھے تو کوئی حرج نہیں نظر آیا، ویسے میں نے منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، البتہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بنو حارث کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ اس پر سعد بھڑک اٹھے اور بھڑکے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب نے وہی کیا جو حضرت اسید کے ساتھ کیا تھا، اور اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی، تو وہ مسلمان ہو گئے اور حق کی شہادت دی۔ پھر قوم میں واپس گئے اور کہا، اے بنو عبد اشہل، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار اور سب سے سچے سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ اب یہ ہوتا تھا نا، ایک سردار اگر ایمان لاتا تھا تو اس کا پورا قبیلہ ایمان لے آتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد عورت ایسا نہ تھا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ صرف ایک آدمی اسیرم تھا جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر رہا، یعنی جنگ احد تک وہ مسلمان نہیں ہوا۔ احد کے دن یہ اسلام لایا اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا، یعنی احد کے دن ہی وہ اسلام لایا اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے شہادت دے دی۔ پھر اگلے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اس طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے مکہ واپس تشریف لائے، یعنی اتنے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی مدینے والے جو تھے وہ مصعب بن عمیر کے دین پھیلانے کی وجہ سے مسلمان ہو چکے تھے، اسی لیے پھر سب نے آپ کو ویلکم کیا تھا۔ دوسری بیعت عقبہ، اب یہ پہلی بیعت عقبہ تھی، اس کے بعد دوسری بیعت عقبہ ہوگی۔ موسم حج 13 سال کے نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہرس کے عالم میں نہ چھوڑیں گے۔ اب یہ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم مکہ میں نہیں چھوڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا، یعنی ڈائریکٹ آپ سے آ کے ملے، اور ایام تشریق جو حج کے دن ہوتے ہیں کہ درمیانی روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا، یعنی جمرہ عقبہ کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب آ کے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے۔ پھر مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے، اور جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے ایک دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے۔ یہ کل 73 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے، ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ اب پہلے شروع میں کتنے کم لوگ تھے اور ابھی ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہو گئے تھے۔
نصیبہ بنت کعب بنو نجار سے اور اسما بنت عمرو بنو سلمہ سے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں۔ جیسے پہلے حضرت ابو طالب جیسے آپ کا خیال رکھتے تھے، پھر ان کے بعد حضرت عباس جو تھے وہ آپ کا خیال رکھتے تھے، موجود رہیں اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہی بات کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنی شہر میں عزت اور حفاظت سے ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو، یعنی مدینے تم بلا رہے ہو، اس سے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچاؤ گے، تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ ابھی بھی انہیں چھوڑ دو۔ یعنی ان کو ہوشیار کیا کہ اگر تم لے جانا چاہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر تمہیں ان کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ابھی چھوڑ دو۔ اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان جو اسپیکر تھے حضرت برا بن مرور رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد اور پیمان پسند ہو لیجئے، یعنی ہم سے آپ عہد لیجئے، ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے، یہ مطلب تھا ان کا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی۔ اب آپ دیکھیں ہر جگہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ لوگ بہت اچھی عربی سمجھنے والے لوگ تھے، اور قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے لوگوں پر۔ قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی، یعنی محبت دلائی، اور اپنے رب کے لیے عہد لیا کہ تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے۔ پہلی بات صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت، توحید کی بات۔ اہل یثرب نے کہا، ہم کسی چیز پر آپ سے بیعت کریں، ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے، یعنی بھلائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اسلام کا بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑا فرض ہے مسلمانوں کا۔ اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی اللہ کے راستے میں کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ روکے گی، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، یعنی دشمنوں سے، اس سے میری حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نیزہ نہ کریں گے۔ اس پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے آپ نے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ ہم اللہ کی قسم فرزندان ضرب اور حرب ہیں، یعنی لڑنے جھگڑنے والے ہیں ہم،
اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، یعنی ہتھیار جو ہے اس کو ہم کھلونوں کی طرح استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم فائٹرز ہیں۔ یہ ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اتنے میں ابو الہیثم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد اور پیمان کی رسیاں ہیں۔ یہ جو قبیلے تھے آپس میں عہد کر کے رکھتے تھے دوسرے قبیلوں سے، اور پھر وہ ان کے حلیف ہوتے تھے، پھر وہ دونوں مل کے جو بھی دشمن ہوتا تھا اس سے لڑائی کرتے تھے۔ تو وہ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے اور دوسرے قبائلوں کے بیچ میں کچھ عہد اور پیمان ہیں، اور یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ یہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ عربوں کی بہت بڑی کوالٹی تھی۔ اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں، یعنی اب جو مشرک ہوں گے نیچرلی پھر جب مسلمان ہو گئے تو ان سے وعدہ کاٹیں گے، جو بھی ان کا جو بھی عہد و پیمان تھا اسے ختم کریں گے۔ تو کہیں ایسا نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ آئیں۔ اب ان کو تھوڑا سا یہ خوف ہوا کہ ہم تو آپ کی وجہ سے سب سے کٹ جائیں گے اور ہم صرف آپ کا ساتھ دیں گے، اور کہیں ایسا نہیں ہو کہ جب آپ کو غلبہ ملے یعنی سب مسلمان ہو جائے اور آپ جیسے فتح مکہ ہوا تھا تو ایسا نہیں ہو کہ پھر آپ ہمیں چھوڑ کے واپس مکہ چلے جائیں، ان کے ساتھ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یعنی آپ مسکرائے اور کہا، نہیں بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے۔ میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں۔ جس سے آپ جنگ کریں گے میں بھی جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے میں بھی صلح کروں گا۔ ٹھیک اس فیصلے کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو فیل کریں، وہ ماحول فیل کریں، کس طرح سے لوگ کھڑے ہوں گے، کیسے بات کر رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے جواب دے رہے ہوں گے، اور ہر چیز کو جب ہم فیل کریں گے تب ہمیں بہت اچھا لگے گا اور بہت اچھا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ پھر سوچ لیجئے کہ آپ کس چیز پر بیعت کر رہے ہیں ان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کا مطلب تھا کہ پورے عرب سے دشمنی لینا، کیونکہ اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بہت کمزور تھے، اور پورے عرب جو تھے وہ دشمن تھے، کیونکہ آپ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں، ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اپنے لوگوں سے کہا کہ پھر سے سوچ لیجئے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ جو بیعت کر رہے ہیں، بیعت یعنی جو وعدہ کر رہے ہیں آپ، یہ کس چیز کا کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اوال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے اشراف یعنی جو آپ کے معزز لوگ ہیں قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے۔ یعنی پہلے سے ان کو وارن کیا کہ جب آپ کے بڑے بڑے لوگوں کو سارے عرب والے ماریں گے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، تو اس سے اچھا تو یہ کہ ابھی چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے، یعنی آپ کا مال بھی برباد ہوگا، آپ کے لوگ بھی مارے جائیں گے، اس کے باوجود اگر آپ ان سے عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بتلائیے کہ اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے، یعنی ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہمارا مال بھی ضائع ہوگا اور ہم قتل بھی کر دیے جائیں گے، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت، یعنی تمہیں جنت ملے گی۔ اور یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ انصار تھے مددگار، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، نہ ان کو کوئی پوزیشن ملی، خلافت بھی سب جتنے بھی تھے وہ مہاجرین کو ملی،
قریش کے قبائل میں سے ملی، ان کو کچھ نہیں ملا، ان کو کچھ بھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انصار تھے ان کی اتنی تعریف فرمائی. لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑا. مکہ فتح بھی ہوا، اس ٹائم بھی ان کو ڈر لگنے لگا کہ ایسا نہیں کہ اب آپ مکہ میں آ کے رہنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینے واپس پلٹے اور پھر پوری زندگی مدینہ میں ہی گزاری، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے، تیزی سے آئے. مگر عین اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا اور کہا، ابھی بھی کچھ لوگ جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ اگر ان میں سے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی ڈاؤٹ ہے تو وہ ابھی بھی رک جائیں. پھر ان کو اپنے ہی لوگوں کو خبردار کر رہے تھے کہ دیکھو یہ جو تم بیعت لینے جا رہے ہو یہ بہت خطرناک بیعت ہے، یعنی اس میں تمہارا مال بھی ضائع ہوگا، تم قتل بھی کر دیے جاؤ گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے کا مطلب تھا کہ پورے عرب کو اپنا دشمن بنا لینا. تو یہ سب بیعت لینے کے لیے آ ہی رہے تھے. تو پھر حضرت اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا اور کہا، اہل یثرب یعنی مدینہ والے، ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا سفر کر کر اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، آپ کو لے جانے کا مطلب ہے پورے عرب سے دشمنی. اپنے 14 سرداروں کو قتل اور تلواروں کی مار، یعنی جتنے بھی ہمارے سردار ہیں وہ سب بھی مارے جائیں گے، عرب جو ہیں سب کو مار ڈالیں گے. اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں، اور آپ کا اجر اللہ پر ہے. اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا. لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بات کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی، اور راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے. ایک قول یہ ہے کہ ابو حسین بن تیہان رضی اللہ عنہ، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت بارہ بن مرور رضی اللہ عنہ تھے. دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے مصافحہ نہیں فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا عورتوں سے، ان سے صرف زبان سے بیعت کی. تو یہ پہلی بیعت عقبہ اور دوسری بیعت عقبہ تھی.